دیکھیے محرم میں قبرستان جانا تو ثابت ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے فقہاء کے اقوال اور ان کے اعمال و کردار سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں قبرستان میں۔ جو محرم کے دنوں کا ہے اس میں سے یہ ہے کہ صاف کپڑے پہنے جائیں، 10 محرم کو اپنی اہل و عیال پر آپ طرح طرح کے کھانے ان کو کھلائیں اور ان پر شفقت کریں، یتیموں پر اپنے اہل و عیال کو زیادہ آپ اس دن میں رزق دیں، زیادہ ان کو کھلائیں۔ اسی طرح آپ اس دن غسل کریں، یا اسی طرح آپ اس دن جو ہے وہ سرما لگائیں، یا دوسرے جو اعمال، اور اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس دن قبرستان بھی جایا جائے، اپنے عزیز و اقارب جو وہاں پر مدفون ہے ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، ان کو ایصال ثواب کی جائے۔ رہ گئی بات سرخ مٹی یا قبروں پر لپائی کرنے کی، تو ما رآہ المؤمنون حسنا فہو حسن عند اللہ۔ اگر مومن مسلمان لوگوں نے کسی چیز کو حسن جانا ہے، نیک جانا ہے، بہتر جانا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کی خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو پھر وہ چیز حسن ہے، نیک ہے، عند اللہ بھی وہ نیک ہے۔ کیونکہ مومن جو ہے نا وہ کسی برائی کو، کسی غلط چیز کو اپنے لیے عادت جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، مومن کی مثال یہ ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز جو ہے وہ، ہاں آپ کہیں گے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو فلہٰذا یہ بدعت حسنہ ہوا، نئی بدعت، نیا کام ہوا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دور مبارک میں نہیں تھی، یا وہاں پر عرب لوگوں کی عادت نہیں تھی، یا اس زمانے میں یہ عادت نہیں تھی، اور ہمارے ہاں یہاں پر عادت ہو گئی ہے۔ تو اگر شریعت مطہرہ یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صریح مخالف نہ ہو تو پھر ان چیزوں کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ قبروں کو لپائی کرنا یا اس پر سرخ مٹی ڈالنے کا ایک کنسپٹ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنی بھولی بسرے جو 1 سال تک ہم ان کے قبور پر نہیں آئے، ان کے حق میں دعائے خیر نہیں کیا، زیارت قبور نہیں کی، تو یہ دن ہمارے لیے وہ یاد تازہ کرتے ہیں، اور وہ قبر جو آہستہ آہستہ منہدم ہوتی جا رہی ہے اس قبر کو دوبارہ سے ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو حسن کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دلیل مانگیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے زمانے میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فعل کیا تھا، تو انہوں نے یہ فعل نہیں کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھے۔ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آپ آج کل تہبند اور چادر کیوں نہیں پہنتے، جبکہ ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے اسی عمل کو اپنایا ہوا ہے، لیکن چونکہ عرب میں قانون یہ تھا اور لباس وہاں پر وہ بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم آج کل جو ہے وہ شلوار قمیضی پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، شرٹ لگاتے ہیں، یا دوسرے جو ہمارے لباس ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی زندگی میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دی گئی تھی۔ اب جدید دور ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر ہے، اس پہ اذان دے رہے ہیں، یا پھر جس طرح کے ہم کویسچن آنسر کرتے ہیں، سوالات جوابات دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ مجھے کوئی سوال واٹس ایپ پہ بھیجیں یا SMS کے ذریعے بھیجیں اور میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر کوئی اعتراض کر لے کہ یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا۔ تو قبروں پر سرخ مٹی ڈالنا یا ان کی لپائی کرنا اگر وہ شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔